بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی تعریف میں، ان کے حقیقی کمالات کے بیان میں اور ان کی مدح پہ مبنی اشعار، جسے ہم اصطلاح میں نعت کہتے ہیں، اردو کے مختلف شعراء نے ایسا کلام کہا ہے، اور نعت گوئی کا سلسلہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ یہ کب شروع ہوا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا اختتام نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آپ ہی سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے نام، آپ کی یاد، آپ کی شان کو بلند کیا ہے۔ لَكَ ذِكْرَكَ، یہ جو نسبت ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے واسطے آپ کی یاد کو بلند کیا ہے، یہ بہت پر اثر اور بامعنی بات ہے۔ مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن سر دست تو بات اتنی ہے کہ اس ذات، اس ہستی، اس مبارک اور مسعود وجود کے کیا کہنے، جس کی مدح اور جس کی تعریف خود اللہ نے کی۔ چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں بار بار نہ صرف یہ کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، بلکہ جو چیزیں سوء ادب پر مبنی ہیں ان کی تردید بھی کرتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ وہ تعذروہ، کہ ان کی مدد کرو، ان کے وقار، ان کی عزت، ان کی عظمت کا خیال کرو۔ اور یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے تو جب اللہ نے کہا، وہ تو اس کائنات کی تخلیق کے وقت یا ارواح انسانی کی تخلیق کے وقت جو عہد و پیمان اللہ تعالی نے لیے تھے، ان میں سے ایک چیز ہے اس دور کی۔ متعدد بیانات میں ہم نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام اب تک نہیں ہوا اور کرنے کا ہے۔ یہ وہ گوشے اور خلا ہیں جن کی طرف اشارہ کرنے کا اور صراحت کبھی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ان موضوعات پر کام کریں۔ ہمارے بہت سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پہ اب کیا کام رہ گیا ہے، ہر چیز کو اتنا لکھا پڑھا جا چکا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ذہین اور اہل علم افراد اب ملتے ہی نہیں ہیں جو یہ نشاندہی کریں اور بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹے اس موضوع پہ بھی یہ کام باقی ہے، یہ کام باقی ہے۔ اور اتنا غیر مختتم، اتنا نہ مٹنے والا خلا باقی ہے کہ ہر دن نئے علمی کام سامنے آتے ہیں۔
ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ان روایات کو جمع کرے کہ اس کائنات کے وجود پذیر ہونے سے پہلے اللہ تعالی نے کیا کیا عہد لیے، کیا کیا وعدے لیے، اور اس ضمن میں یہ بھی کہ جو مانوی چیزیں ہیں ان میں سے کس کس چیز سے اللہ نے تخاطب فرمایا اور اللہ تعالی نے کن کن جذبات کو آگے یا پیچھے کیا۔ فقر و فاقہ کی روایات ہیں، کوئی بچہ شاید تلاوت کر رہا ہے، وہ ذہن بار بار ادھر جاتا ہے باہر، جہاں سے بھی آواز آ رہی ہے۔ یہ تو کئی ایک روایات ہیں، رحمت کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، نظر، حسد وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، یہ جو آیت ہے کہ تمہارے پروردگار نے ارواح کو پیدا فرمایا، پھر ان سے جو عہد و پیمان لیے ان میں سے ایک وعدہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح سے لیا کہ یہ ایک ہستی ہے اور اگر یہ تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم سب کے سب نبی دو کام کرو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پہ ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ ان سب انبیاء علیہ السلام نے کہا جی کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک چیز لگائی کہ آپ ان کی نبوت کی تصدیق کریں گے۔ اس طرح کی جتنی روایات ہیں یہ آج تک جمع نہیں ہوئی، اگر جمع ہوتی تو بہت اچھا کام ہوتا، کیونکہ اس کائنات کی تخلیق اور اس میں جو راز ہیں ان سے بڑا پردہ بڑا اٹھتا ہے۔ تو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس وقت سے جاری ہے۔ سوچے آدمی کہ جب دنیا کو پیدا بھی نہیں کیا اللہ نے ابھی، اور ارواح سے اس وقت بھی تخاطب ہوا، دنیا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا تھی وہ بھی نہیں آئی تھی، تو بہت بعد میں وجود پذیر ہوئی ہے، اور اس ہستی کے لیے اور وعدہ بھی کس سے لیا جا رہا ہے؟ ان سے جن کو مختلف زمانوں میں مختلف اقوام کے لیے رہبر اور ہادی بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس وقت سے یہ تعریف جاری ہے اور ختم بھی نہیں ہوتی، ہو بھی نہیں سکتی۔ اور اس نعتیہ کلام میں بہت بڑے بڑے لوگوں نے حصہ لیا ہے، اس لیے نہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ بلند ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو اس بات کا محتاج سمجھا کہ ہم حضرت کے کمالات کا اعتراف کریں، اور قیامت میں جو ان کے وصف نگاروں کو اور جو ان کی تعریف کرنے والوں کو اللہ تعالی کی طرف سے شاباشی دی جائے اور خدا کی طرف سے انعام ملے تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہو۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور کعب بن مالک اور کتنے ہی لوگ ہیں رضی اللہ عنہم،
اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور مدتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور جو کوئی بھی آپ کے کمالات کا اعتراف کرتا ہے وہ حقیقت میں جس درجے کا آدمی ہوتا ہے اس درجے کی زبان بھی منتخب کرتا ہے اور وہ اس درجے کے حقائق بیان کرتا ہے. ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے اس کائنات کے ذرے ذرے میں حقیقت محمدیہ کو پایا اور دیکھا اور اس کا اعتراف کیا. بہت نازک مسئلہ ہے. اسی مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے لوگوں نے اس سے حاضر و ناظر کا تصور لیا. اور بعد کے لوگوں نے خام خواہ اسے ایک عقیدے کا مسئلہ بنا دیا. حالانکہ اشیاء کے حقائق، ان کا وجود، اس کا ادراک، یہ سب درجات ہیں. تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں وہ جاری و ساری ہے، وہ اپنی کتابوں میں، تحریر میں ایسی چیزوں کو لاتے ہیں. اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ان کا انکار کر کے آدمی اپنی کم علمی کا ثبوت فراہم کرتا ہے، اور اس کو عقیدے میں اس طرح داخل کر لینا کہ اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، یہ بھی ایک طرح کی زیادتی. تو علامہ اقبال نے 2 نظمیں اس سلسلے میں کہی ہیں. ایک نظم وہ ہے جس میں خدا کا جلال ٹپکتا ہے. اسپین کی سرزمین پہ مسجد قرطبہ کے متعلق جو انہوں نے کہا وہ اللہ تعالی کی توحید اور خدا کے جلال پر مشتمل ہے، اور بہت طویل نظم. اردو کی ساری شاعری میں اتنی بامعنی اور اتنے عروج اور بلندی کے ساتھ شاید دوسری کوئی نظمیں نہیں. یہ 2 نظمیں علامہ کی ایسی ہیں کہ خود ان کے کلام میں ایسی چیزیں ملتی، جیسے کسی آدمی پہ حال طاری ہو جائے، ایک خاص چیز طاری ہو جائے، اور وہ مسلسل جو نزول ہو رہا ہے اس کے باطن پہ، اور اشعار ڈھلتے چلے جائیں اور سونے کے یہ سکے اپنی کھنک کے ساتھ زمین پہ اس طرح گریں کہ اس کی گونج دنیا میں پیدا ہو. دوسری ان کی یہ نظم ہے ذوق و شوق. اس کے اکثر اشعار انہوں نے فلسطین میں لکھے، اور فلسطین کے بعد کچھ اشعار انہوں نے لاہور آ کے بھی لکھے. اور علامہ کی زندگی کو آپ پڑھیں تو بہت مرتبہ ایک چیز لکھتے تھے، پھر اسے کاٹتے تھے، پھر اسے ٹھیک کرتے تھے، پھر مزید. اور اتنی رعنائی ہے اس میں کہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبد الماجد دریابادی کو خط لکھتے تھے کہ یہ الفاظ کیسے ہیں، فارسی میں یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس لفظ سے یہ معنی مراد دیے جا سکتے ہیں یا نہیں. غالب اور اقبال دونوں میں یہ ہے کہ معنی ان کے سامنے بالکل سیال ہو جاتے ہیں
ایک چھوٹے سے لفظ کو اٹھا کر اتنا بڑا بنا دینا کہ وہ اصطلاح بن جائے. یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل. غالب بھی الفاظ کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں اور علامہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اور پھر اس میں جو گونج ہے، پھر اس میں جو موسیقیت ہے، یہ سب چیزیں ان لوگوں کے مد نظر رہتی ہیں. تو نعتیہ کلام جتنا بھی ہے اس میں علامہ اقبال کی جو نظم ذوق و شوق فلسطین میں جو لکھی گئی، یہ بہت کمال کی چیز ہے. اس نظم کے ایک ایک شعر میں ایسے ہے جیسے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہو، اور وہ ایک ایک چیز ان کی تعریف میں کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، اور پھر اس کے باوجود جیسے دل نہ بھرے کہ ابھی کچھ اور بھی کہنا چاہیے. اس سے ان کا اشعار میں، پوری نظم میں ایک طرح کی تشنگی بھی پائی جاتی ہے. ہر آدمی جو دل سے کتاب لکھتا ہے اور باطن کا خلوص اس میں پنہاں ہوتا ہے، تو اگر کبھی آدمی اسے سمجھے تو اسے لگتا ہے کہ پیچھے یہ مصنف بول رہا ہے. فلسطین گئے اور وہاں انہوں نے یہ نعت کے اشعار کہیں ذوق و شوق. اس کا جو دل اور اصل حصہ تھا وہ تو گزر گیا. لو بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، دو نشستوں میں. پھر خیال آیا کہ ساری کو ہی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر سے ذکر کرنا، ان کے لیے کام کرنا، امت کے لیے ایسے مفید کام جس سے خلق خدا نفع اٹھائے، یہ سب چیزیں وہاں بہت عزیز ہیں. علامہ اقبال کئی مرتبہ بعض چیزوں کی تعبیر لینے کے لیے صوفیہ کے یہاں جاتے تھے. یہ چیز پیش آئی ہے، یہ چیز دیکھی ہے، یہ چیز گزری ہے، تو بہت بلند پایا لوگ اس کو سمجھ کے پھر بتاتے تھے کہ اصل میں بات یہ ہے. کشمیر کے ایک پیرزادے تھے، وہ علامہ اقبال کے پاس آئے. یہ بھی کشمیری، وہ بھی کشمیری، مناسبت بھی تھی. وہ ان کے مہمان بن کے 2-3 دن ٹھہرے. تو جاتے ہوئے انہوں نے علامہ اقبال سے کہا، انہوں نے کہا میرا آپ کا غائبانہ تعارف، مجھے تو آپ نہیں جانتے لیکن ظاہر ہے کہ آپ بلند پایا شخصیت ہیں. میں آپ کا کلام پڑھتا رہتا ہوں جو اخبارات میں چھپتا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن میرے آباء و اجداد جو تھے وہ اپنے زمانے کے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے جنہوں نے کشمیر میں اسلام کا بڑا کام کیا. اور بڑا اچھا فکرہ انہوں نے کہا. یہ فکرہ اگر یاد رہے تو بہت سے لوگوں کے وہ عیوب جو بڑھاپے سے پیدا ہوتے ہیں اس کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے.
آدمی کے تصور میں یہ ہو کہ بوڑھا آدمی جوان لڑکے کی طرح ایک من وزن اٹھا لے گا تو یہ اس کی خوش فہمی یا غلط فہمی کچھ بھی کہیے، کیونکہ وہ تو اس جسم کو چلا رہا ہوتا ہے جس جسم کو اس نے جوانی میں بنایا، ورزش کی تھی، اچھا باڈی بلڈر تھا، تو بڑھاپا بھی اسی نسبت سے کم آئے گا۔ اور اگر اس وقت میں اپنی تن سازی پہ کوئی توجہ نہیں دی تو بڑھاپا بھی ویسی جلدی آئے گا۔ ایک عقل کی بات ہے۔ تو انہوں نے بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا علامہ صاحب ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالی کی نوکری کی تھی، میں پینشن کھا رہا ہوں۔ تو یوں ہی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی نسلوں پہ جو تعجب اور افسوس ہوتا ہے نا بہت سے لوگوں کو، وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا باپ ایسا تھا لہذا یہ خود بھی ایسی ہوگا۔ ایسے نہیں ہے، وہ تو والد صاحب کی پینشن کھا رہا ہے، دادا کی پینشن کھا رہا ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد نے کتنی محنت کی تھی۔ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تعالی جس کو پیدا کر دیتا ہے اس کی صلاحیتیں پھر ضائع نہیں ہونے دیتا، یہ نہیں ہوا کرتا۔ ایک بچہ دنیا میں آیا، سال 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، وہ جو پوٹینشل پار اس بچے میں تھی وہ کہاں گئی؟ خدا اس پوٹینشل پار کو ختم نہیں کرتا، وہ منتقل ہوتی ہے، کہاں منتقل ہوتی ہے؟ اس کے دیگر بہن بھائیوں میں، اس کے والد کی طرف، والدہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس زمانے کے جو اکابر اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ صلاحیتیں اس کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ اس نقطے پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے، لیکن وہ بالکل مستقل بحث الگ سے ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں جو جلال کا غلبہ تھا، اور جلال بھی ان کا کوئی معمولی سا نہیں، یعنی شب معراج میں اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا ادب غالب تھا کہ نگاہ ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ آپ کبھی بادشاہ کا چلنا دیکھیں، آپ کبھی اور تو اور حرم کے امام کا چلنا دیکھیں، اور ایک پولیس والے کا چلنا دیکھیں، وہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، بازار سے گزرتا ہے، حتیٰ کہ کھڈے میں پاؤں آ جاتا ہے، حتیٰ کہ ٹھوکر لگتی ہے۔ لیکن بڑے لوگ ان کی چال ایسی نہیں ہوتی، بالکل ٹو دا پوائنٹ، اپنے مرکز کی طرف۔ ادب اور احترام، اپنے وقار اور منصب کا خود احترام کرنا، یہ بہت بڑی چیز۔ کبر کی بات نہیں ہے، بات اس وقار کی ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو عطا کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ادب کا اتنا غلبہ تھا کہ نگاہ ادھر ادھر نہیں کر سکے، اور وہاں کسی کی آواز بلند ہو رہی ہے بارگاہ حق میں، تو مسند احمد وغیرہ میں آتا ہے کہ میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون ہے اللہ کے حضور اتنی بلند آواز سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے اس بات کو، اور اللہ کو پتہ ہے اپنے اس بندے کا، اور انہوں نے اللہ تعالی نے اسے اجازت دی ہے کہ اونچا بول لیا کرے، یہ خدا نے جو اجازت دی ہے یہ وہ چیز ہے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اپنی امت کی شکایت کر رہے ہیں کہ مجھ میں کوئی صلاحیت کم تھی،
تم نے میری قدر نہ کی، مراد اس کی یہ ہے، اور میرے بعد ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی امت میری امت سے بڑھ گئی اور ان کی نبوت میری نبوت سے بڑھ گئی۔ تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ایک جگہ واضح کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی بچے فرعون نے قتل کیے تھے ان سب کی پوٹینشل پاورز، ان کی جو باطنی جتنی خوبیاں اور صلاحیتیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، کیونکہ فرعون جیسے آدمی سے نبٹنے کے لیے ایک بڑی قداور ہستی کی ضرورت تھی اور اللہ نے انہیں دے دی۔ بڑی حکمتیں، اس لیے چھوٹے بچوں کا انتقال، ایسے بہت سے کیسز کہ بچے کی نمود ابھی پوری نہیں ہوتی، یہ مستقل اللہ کا ایک نظام ہے، لیکن اللہ کے ان نظاموں میں سے ہے جو سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض نظام اس کائنات میں ایسے ہیں جسے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس راز سے خود اللہ ہی نے پردہ نہیں اٹھایا۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ رزق ہے، یہ رزق کس کو کتنا ملتا ہے، کیوں تنگی کی جاتی ہے، کیوں کھلا ہاتھ دیا جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز ایسا ہے جس پہ شاید قیامت تک بھی پردہ اس کا نہ اٹھ سکے کہ یہ رزق کی تقسیم آخر ہے کیا۔ لمبا قصہ ہے، لیکن اس کا دو فکروں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی نے ہارون الرشید کو جواب دیا۔ اس نے کہا ہارون بادشاہ تھا نا، تو اس نے کہا ہارون اگر رزق کی تقسیم علم اور عقل کی بنیاد پہ ہوتی تو ہم سب تو بھوکے ہی مر جاتے۔ لیکن یہ راز کہ کس طرح وہ صلاحیتوں کو منتقل کرتا ہے یہ قابل حل ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ بہت تفصیل لکھی، خیر بات ادھر نہ نکل جائے۔ انہوں نے علامہ اقبال سے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی، میں ان کی پینشن کھا رہا۔ تو جا رہے تھے تو علامہ نے پوچھا کہ آپ کی تشریف آوری ہوئی کیسے، آپ ہمارے پاس رہے لیکن کوئی بات؟ انہوں نے کہا میں آپ کا کلام پڑھتا رہتا ہوں۔ پھر ایک دن میں سویا تو میں نے دیکھا کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لائے اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلی صف میں کھڑے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا خاص ذوق ہے، اور یہ خاص ذوق ان کا نماز میں پہنچ کے اپنے آپ کو محصور کر لیتا ہے۔ کہ مرنے کے بعد، یعنی مرنے سے مراد ظاہری زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کی ارواح اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں، اور خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس امت کے بڑے بڑے اکابر اہل علم و دانش کا حصہ رکھا ہے۔ بہت روایات ایسی ملیں کہ وفات کے بعد بھی عبادت میں مصروف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں جہتیں جمع ہیں، توجہ الی الحق منقطع نہیں ہوتی، سروح مبارکہ کی مسلسل اتصال ہے تعالی شانہ کے ساتھ عبادت کا، اور ادھر دوسری طرف اپنی امت اور بسا اوقات امت سے بھی وسیع تر خلق کی طرف
توجہ کا، دونوں طرف توجہات عالی ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ بڑا گہرا مسئلہ ہے یہ۔ تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہلی صف میں کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقامت کہی گئی تو پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا کہ اقبال نہیں آیا۔ تو عرض کیا گیا کہ اقبال نہیں پہنچے، تو نماز پڑھانے کو موقوف کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ آئے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص اس درجے پہ فائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کا انتظار کریں۔ تو آپ کو دیکھنے آیا تھا، اب وہی آدمی ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو علامہ اقبال نے اپنی اس نعتیہ نظم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا فوکس کیا ہے، مرتکز کر دی ہے اپنی ساری شاعری اور توانائی۔ اس چیز کا ایک ایک شعر کمال کی چیز، دل تو اس کا دو نشستوں میں آ گیا تھا، پھر خیال ہوا اس ساری کو پڑھیں کہ عبادت کی اعلیٰ ترین اقسام میں سے ایک قسم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا ہے۔ یہ تعریف وہاں پیش بھی کی جاتی ہے، اس تعریف کی وجہ سے بہت سے فیصلے وجود میں آتے ہیں۔ بظاہر بڑے فاسق و فاجر آدمی ہوتے ہیں، شدید، جسے آپ کہیں پرلے درجے کا گناہگار، اللہ کی مصلحتیں ہیں کہ ان سے کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جس کی قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت ہوتی ہے، تو پھر روح مبارکہ کی توجہات بدلتی ہیں۔ یہ بہت کثرت سے آپ کو بات ملے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض خلفاء وغیرہ وغیرہ، انہیں منع فرما دیا کہ مدینہ منورہ میں نہیں رہنا، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ جگہ تمہارے حوالے کی گئی۔ اور پھر جو کچھ انہیں کہا گیا یا جو کچھ انہوں نے دیکھا، صدیوں بعد اس کی تصدیق ہوئی کہ اس آدمی نے یہ جو کچھ لکھا تھا یا کہا تھا یہ بالکل صحیح ہوا۔ ہندوستان ظلمت کا داتا، شرک اور کفر کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اس بر صغیر۔ تو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ نے کہا کہ بیرو بملک ہند بے گیر جاؤ اور ہندوستان کو سنبھالو، تمہارے لیے یہ حکم۔ وہ آئے اور اب تک باطن کی دنیا میں ان کی سلطنت ہے، ان کا راج ہے۔ وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ آپ میرے لشکر میں رہیں اور فوج کی تربیت کریں۔ تو رمضان کا مہینہ آیا، اگست میں شدید گرمی، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف چلے گئے۔
ایک چلہ پورا رمضان کے علاوہ بھی 10 دن وہاں گزارے اور بار بار دعا مانگتے رہے کہ میری کوئی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو جائے کہ میں فوج میں جانا نہیں چاہتا اور سرہند میں اپنی خانقاہ ہے، بس ٹھیک ہے وہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت ایک دن تشریف لائے، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے فرمایا کہ بالکل اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، خانقاہیں آباد ہوتی رہیں گی، فوج میں جاؤ اور کام کرو۔ اس سے بھی آگے کی بات ہے جو بہت سے مفتی حضرات کے فتوے کی زد میں آئے گی کہ یہ بات نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال ہوا کہ وہ درخواست کی پیرزادگان سے کہ جو قبر شریف پہ چادر پڑی ہوئی ہے دے دیں، انہیں پیش کر دی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی اہلیہ نے کہا کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میرے کفن میں یہ شامل کر دیں۔ تو جس نے کہا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، اب اس وقت یہ فکرے آئے، اور اگر بات کا ہندوستان عملاً اس کی تصدیق نہ کرتا تو لوگ کہتے یہ سب جھوٹ تھا یار، کچھ نہیں، ایسے ہی خواب تھا، یہ تھا۔ آنے والی صدیوں نے تصدیق کی کہ وہ جو کچھ کہا اور دکھایا گیا تھا وہ بالکل برحق۔ اس ظلمت کدے میں، اس کفرستان میں انہوں نے اللہ کی توحید اور ان چیزوں کی محنت کی، اور کمال یہ ہے کہ مٹے ہوئے لوگ، ٹیشو پیپر، کمال یہ ہے کہ ان لوگوں میں اپنے نفس کا کوئی ادعا نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بالکل اپنی ذات سے گویا مبرہ ہیں۔ یہ مٹنا اور اپنے لیے وجود کے فنا ہونے کی تمنا، بغیر کسی مجاہدے کے مطلقاً صرف بیعت سے ہی پیدا ہو جائے۔ ہمارے اکابر میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں، یہ اپنے وجود کو ختم کرنے کے لیے، میں کو ختم کرنے کے لیے جتنے مجاہدے ہمارے اپنے مشائخ کراتے تھے، شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو لوگ بیعت ہوئے پہلے دن ہی جیسے ایک انا ختم چھٹی چھپتے پھرتے تھے۔ یہ اثر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سارے خلفاء میں رہا، کوئی امتیازی چیز، کوئی نشان، کوئی خانقاہ پکی، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بہت کمال اللہ نے اسی سلسلے میں رکھا۔ تو علامہ اقبال کو اس آدمی نے کہا، تو علامہ اس بات کو لے کر اپنے والد کے پاس گئے، تو ان کے والد نے انہیں تسلی دلائی کہ جن لوگوں کا نام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لیا جاتا ہے، میرا بیٹا انہی میں سے ایک ہے۔ بڑی حکمتیں ہیں، ان کا پیغام وہاں تک پہنچا اور ان کو ان لوگوں نے اپنا رہنما مانا کہ جن نقائص کا ہم ان میں تصور کرتے ہیں، اگر وہ نقائص نہ ہوتے تو وہ طبقہ کبھی بھی انہیں اپنے قریب نہ پھٹکنے دیتے۔
ان کا پیغام اور ان کی رہنمائی وہاں پہنچی کہ جن چیزوں کو ہم شرع کی نگاہ سے علامہ اقبال کی کمزوریاں کہتے ہیں، اگر یہ کمزوریاں وہاں نہ ہوتی تو وہ طبقہ ان کی بات سننا تو بہت دور کی بات تھی، ان کا وجود ہی گوارا نہ کرتا، کیونکہ ان میں رعونت بہت تھی، اپنے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ تو حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ علامہ جب فلسطین گئے ہیں تو وہاں اس آب و ہوا میں وہاں کی کشش، وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گزرگاہ، معراج، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور، جن کا شاید کوئی ثبوت ملنا دشوار ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت شد و مت سے کہا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کی نسبت اس نبی کے ساتھ درست ہو۔ ہم شام عراق کئی مرتبہ گئے، کئی حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا مزار ہے یمن میں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شیخ کی بات یاد رہی کو کہتے تھے کسی کی قبر محفوظ نہیں۔ اب اسرائیل نے کھولی ہیں اس سال رمضان میں کچھ قبریں، جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے اب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں، لیکن ظاہر ہے کہ بڑے لوگوں کے زمانے میں یہ سب چیزیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ تھیں، لوگ جاتے تھے۔ شیخ نے بڑی شد و مت سے انکار، ان کا کوئی قبر محفوظ نہیں۔ بہرحال ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک تاریخی بحث الگ ہے، لیکن علامہ جب اس ماحول میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بیدار ہوا ہے، اور وہ تعلق کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ اب تک اہل دل جب تقدیر طے کرتی ہے کہ وہاں حاضری دینی ہے تو مہینوں پہلے اس کشش کو محسوس کرتی ہے جو بارگاہ عالی میں، اس کے اثر سے نعتوں کا کہنا، اس کے اثر سے حدیث کی طرف متوجہ ہونا، اس کے اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ، یہ سب چیزیں غالباً اس کشش سے ہیں جو وہاں ہے۔ تو انہوں نے اس فضا میں یہ نعت کہی، اور بیسٹ تھنگ جسے کہتے ہیں نا نعتیہ کلام میں، زبردست چیز ہے یہ۔ علامہ اقبال میں ان کے سارے کلام میں یہ خاص چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جز سے کل کو سمیٹ لیتے ہیں، جز دیکھ کے کل پر چلے جاتے ہیں۔ چند چاول آسان لفظوں میں کہ دیکھ کے دیکھ کا فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ غالب نے اس بات کو کہا ہے نا، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، یہ ٹھیک علامہ اقبال پہ فٹ آتا ہے یہ شعر۔ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہو۔ کہتے ہیں جس شخص کو دریائے دجلہ کے پانی کے متعلق ایک اس کا چلو اور قطرہ بھر لیں
اور یہ شخص فیصلہ نہ کر پائے اور اسے جز دیکھ کے کل کی حقیقت نہ پتا چلے تو یہ بچوں کا کھیل ہے. پھر تو کوئی دانشور آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کی نگاہ کھلی ہوئی ہوتی ہے. وہ دیکھ کے کل کا حکم لے لیتا ہے اور وہ قطرہ دیکھ کے دجلہ تک پہنچ جاتا ہے. تو علامہ اقبال میں یہ بڑی خصوصیت ہے ان کے کلام کہ وہ جز دیکھ کے کل تک پہنچتے ہیں. نگاہ دور رستی نا، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہوگی. پتا دیکھ کے پورے درخت کا حکم بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ بات بہت کم لوگوں میں پائی جاتی. یہ اکثر سیاستدانوں کے دعوے جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دیدہ بینا تھوڑا ہی ہے، وہ تو بچوں کا کھیل ہے. آج یہاں یہ جھوٹ بول لو، کل دوسرے دن دوسرا جھوٹ بول لو، پھر تیسرا جھوٹ بول لو. جیسی ہوا نظر آئے اسی پہ حکم لگا دو، بجائے اس کے کہ سوچو یہ ہوا کس طرح سے ہے، کہاں جا رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. بھادوں کی تیز بارش برسنے پہ حکم لگا دے کہ سارا سال اب بارشیں ایسے ہی ہوتی رہیں گی. یہ بچوں کا کھیل ہے، دیدہ بینا نہیں ہے. دیدہ بینا کہتا ہے اس موسم میں ایسے ہو ہی جاتا ہے، یہ موسم گزرنے دو پھر دیکھیں گے بارش کہاں اور گرمی کہاں اور زمین کہاں. اس لیے ان اشعار میں بھی وہ جو نعت کی صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے آغاز کیا ہے، کمال کی چیز. فارسی کے ایک شعر سے شروع کیا ہے. کہتے ہیں دریغ آمدم زاں ہما بوستا تہی دست رفتن سوئے دوستا. یہ چیز میرے لیے رکاوٹ لا رہی ہے، میں رک رہا ہوں کہ میں نے جس باغ کی سیر کی ہے، تہی دست رفتن سوئے دوستاں، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ اس باغ کی سیر میں جو پھل مجھے ملے ہیں، جو اچھے اچھے رنگ کے اور ذائقے کے یہاں ثمرات مجھے ملے ہیں، میں اپنے دوستوں کے لیے نہ لے جاؤں. تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اس سفر میں جو کچھ ورود ہوا ہے اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میں ان ساری چیزوں کو یہاں سے لے جا رہا ہوں تاکہ اپنے دوستوں کو چکھاؤں اور دکھاؤں کہ اس پھل کو دیکھو، اس کا کتنا اچھا رنگ ہے، اس کو سونگھو، اس کی کتنی اچھی خوشبو ہے، اور اس کو چکھو، ذائقہ اس کا دیکھو. اور نام رکھا ہے ذوق و شوق. ذوق ذائقہ سے نکلا ہے نا، اور ذائقہ چکھنا، ٹیسٹ کا معلوم کرنا. یہاں ذوق چلنے کے معنی میں، چلنے کی جو صلاحیت ہے اس کو کہتے ہیں ذوق، راستہ. اور جو قوت اس چلنے کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے اس کو کہتے ہیں شوق. ایک ذوق ہے، چلنے کا راستہ ہے، پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، اس کا اختتام کہاں ہے، اس کا آغاز کیا ہے. اور یہ ذوق آدمی میں پیدا ہوتا ہے دیکھ کے، اور شوق پیدا ہوتا ہے اندیکھے. ذوق
نظر کی پیداوار ہے اور شوق دل کی آنکھ کی پیداوار ہے. تین چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے نظر، ظاہری حسن کا احاطہ کرتی ہے، اور ایک ہے ذہن، عقل، جو اس کی تصویر کشی کرتی ہے، اور ایک ہے دل جو اسے قبول یا رد کرتا ہے. تو ذوق و شوق کیا چیز ہے کہ راستہ چلنے کا ہے، اور اس چلنے کے راستے کے لیے جو مجھے توانائی درکار ہے اس کو شوق کہہ رہے ہیں، وہ ہے. کیونکہ ذوق آنکھ سے بنتا ہے. ذوق میں آدمی دیکھتا ہے اور شوق میں اندیکھے کے ساتھ چلتا ہے. اور اندیکھا جو ہے نا، جو دیکھنے کی صلاحیت اور استطاعت سے محروم ہونے کے باوجود حق کے حضور میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے کہ گویا اس نے دیکھا ہے. یہ شوق ہے جو اسے لے جاتا ہے آگے. تڑپ ہے. بڑا اچھا ترجمہ کیا محفوظ الرحمان کا مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے. کسی سے پوچھا انہوں نے کہ شوق کیا ہوتا ہے، اس کا حضرت نہیں معلوم. انہوں نے کہا تڑپ. زبردست ترجمہ فرمایا. یہ ایک مستقل چیز ہے کہ متکلم اور سامع کی سطح کہیں نہ کہیں تو ملنی چاہیے. اگر ذہنی سطح کہیں بھی نہ ملتی ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بولنے والا اور سننے والے کا کان اور دل اور روح، اس میں کوئی نہ کوئی جگہ ایسی آنی چاہیے جہاں پہ یہ کمپرومائز کر جائیں، وگرنہ اس کا بولنا بیکار، اس کا سننا بیکار. شیخ سعدی رحمت اللہ حکایات میں لکھا ہے کہ میرے شیخ نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ آج کل کم آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جسم میں ایک زخم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت خراب رہتی ہے. اس سے پھر میں جب بھی جاتا تھا شیخ مجھ سے پوچھتے تھے زخم کا کیا حال ہے، اور کسی ایک دن بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ زخم کہاں ہے. اس سے میں سمجھ گیا کہ انسانی جسم میں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام لینا غیر مناسب ہے، نامناسب ہے. میں شیخ کے اس طرز سے سمجھا. تو بچوں کو یہ حکایت پڑھاتے ہوئے ہم نے سوچا کہ خود اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے بھی تو سعدی کا دماغ چاہیے. اگر سعدی کا دماغ نہ ہو تو شیخ کے اس تجاہل عارفانہ کو یا ان کا نہ پوچھنے کو کوئی سمجھے کیسے کہ کیوں نہیں پوچھ رہے. تو یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے. تو ذوق وہ ایسی چیز ہے جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے، اور شوق وہ تڑپ ہے جو اندیکھے میں پیدا ہوتی ہے. اندیکھے کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے. بچوں کا پہلا شوق اپنی زندگی کا اگر یاد ہو تو کتنی تمنا تھی کہ لاہور جائیں، شاہی مسجد دیکھیں، اسلام آباد جائیں، فیصل ماسک دیکھیں. اور جس دن وہ جا کے اس میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے شوق اور تڑپ کی تسکین اس ذوق سے ہوتی ہے، ذوق نظر. اس لیے
چلنے کی صلاحیت اور شوق پہنچنے کی صلاحیت اور حقیقت کی حضوری سے پیدا ہونے والا حال، جب آدمی پہ حقائق کھلتے ہیں تو اس سے ایک حال پیدا ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ علامہ جو کہتے ہیں نا، یہاں سے انہوں نے شروع کیا، فارسی کا آسان سا شعر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں باغ کی سیر کرنے آیا ہوں اور یہاں سے کچھ پھل اپنے دوستوں کے لیے نہ لے جاؤں تو یہ صحیح نہیں ہے، یعنی میں اسے کروں گا، لے کے جاؤں گا۔ یہ ہے وہ انداز جو قرآن کریم میں آتا ہے۔ قرآن نے کبھی بات منفی کہنی ہوتی ہے، مثبت انداز میں لے آتا ہے، مثبت بات کہنی ہوتی ہے، منفی انداز میں سمجھاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ اور لوگوں، یہ جو چور ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی تدبیر اور سازش کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ اس کا مطلب ہے جو راست باز اور صحیح ہوتے ہیں ان کے منصوبے پورے ہو جاتے ہیں۔ یحب المتطہرین، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاک ہوتے ہیں نا، خدا ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو علامہ کا یہ کہنا کہ میں آیا ہوں اور باغ کی سیر کی ہے اور کوئی چیز میں دوستوں کے لیے نہ لے جاؤں، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میں کچھ اور لے کے کیا آئے ہیں۔ کمال کا شعر ہے یہ۔ قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ کوئی مقابلہ ہے اس شعر کا یار؟ کمال ہے، کمال ہے۔ الہام نہیں تو اور کیا ہے۔ قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود، ایک نگاہ قاضیاں۔ بالکل الہامی جملے، ڈھلے ڈھلائے نکل رہے۔ کسی کافر نے پوچھا علامہ سے، بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا اقبال تم جیسا آدمی یہ مانتا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے نازل ہوا ہوگا اور وحی آئی ہوگی؟ تو علامہ نے کہا مجھ پہ شاعری نازل ہوتی ہے میری روح پہ، اور شعر کے شعر اور جملوں کے جملے ڈھلے ہوئے آتے ہیں، اور اتنا وفور ہوتا ہے کہ قلم لکھنے سے عاجز ہوتا ہے جب مجھ پہ یہ حالت طاری ہوتی ہے۔ میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ اس ہستی پہ وہی نہیں آتی ہوگی؟ کیا میرا اپنا یہ حال ہے۔ منظر کھینچ رہے ہیں، قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما، یعنی غور کرو اس کائنات کی ایک ایک چیز پر، تو عارف باللہ جو ہے وہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے اور ایک جذبے کی کہیں وہ نفی نہیں کر سکتا کہ دیکھنا اس کو بنانے والے تک پہنچاتا ہے۔ ایک عام نظر ضائع ہو جاتی ہے، اور عارف باللہ کی نظر کبھی ضائع نہیں ہوتی، اس لیے کہ بیکار دیکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے خلق کو دیکھتا ہے، اور خلق کے اس دیکھنے سے خالق کی طرف چلتا ہے۔ تو خلق کی رویت جو خالق کی طرف رہنمائی فراہم کرے، یہ خود عین عبادت ہے۔
دل جو ہے اس میں بھی ایک آنکھ ہوتی ہے. دل کی آنکھ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب صورت اور خلق سے ترقی کرے، جب اشیاء کا وجود حقیقت کی طرف رہنمائی کرے اور دیکھنے والا اس تصویر میں نہ الجھے بلکہ اس کے ذریعے کہیں اور چلے. اس میں بھی بڑا قصہ ہے. پھر کبھی سنائیں گے، لیکن حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے ملنے ایک صاحب آئے تھے. انہوں نے ایک صوفی کا ذکر کیا. اور انہوں نے کہا کہ میرے والد ایسے تھے اور فلاں ایسے تھے اور فلاں ایسے تھے، اور دیوبند میں چلے گئے اساتذہ کا سبق سننے. بہت شدید ناقد تھے. یہ دکھ کی زندگی جن لوگوں نے گزاری ہوتی ہے نا، غم، یہ غم اور دکھ کی زندگی اور اس مرحلے سے جو گزرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تنقید بڑی زبردست ہوتی ہے. یہ حقیقی ناقد ہوتے ہیں. قدرت ان کا ذہن بنا دیتی ہے کہ تنقیحات کرتے رہتے ہیں، اور اگر یہ کہیں مثبت میں آ جائیں، پازیٹو سائڈ پہ آ جائیں، تو معرفت باری تعالی انہیں بہت عروج پر لے جاتی ہے، بہت بڑے اولیاء کرام میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وجود اور زوائد کو الگ کرتے رہتے ہیں. عمر بھر وجود اور زوائد کو الگ کرتے رہتے ہیں. ہوتے ہوتے سٹینڈرڈ زندگی کا وہ بن جاتا ہے کہ اس کو میچ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. اچھی سے اچھی چیز دکھاؤ، کچھ نہیں. بہترین چیز کا انتخاب کرو، اس ناقد کی نگاہ اس چیز پر جا کر پڑتی ہے، کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وجود اور زوائد کا الگ کرنا یہ مومن کی نشانی. والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کہتا ہے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بیکار چیزوں کو اصل گودے سے الگ کر دیتے ہیں، چھلکے الگ اور گودا الگ. غالب نے بھی کہا ہے نا، کیا شعر ہے غالب کا؟ تمثال آئینہ ہوں. آ جائے گا یاد کسی وقت. اس کا دوسرا مصرع ہے کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. نہیں، وہ اور شعر. تمثال آئینہ ہوں مگر اتنا ہوں ناقبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کرے. اور شعر، دوسرا ایک شعر ہے غالب کہتے ہیں کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے. یہ تنقید کر کر کے اپنے خود وجود کو اتنا اوپر لے جاتا ہے کہ دنیا کہتی ہے اب اس جیسا وجود کہاں سے لائیں، تیرے جیسا لاؤں کہاں سے. نتیجہ یہ کہ اس پہ تنہائی غالب آ جاتی ہے، کوئی چیز سٹینڈرڈ پہ آتی ہی نہیں.
جب تنہائی غالب آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے وجود میں کبھی اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس پہ اپنے وجود کی حقیقت کھلتی ہے، اور جس شخص پہ اپنے وجود کی حقیقت کھل جائے وہ معرفت باری تعالی کے بہت بڑے گیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، بادشاہ کی سواریاں وہاں سے گزرتی۔ یہ ہوتا ہے، رندہ چلاتا رہتا ہے نا اپنے اوپر بھی، سب چیزوں پہ لوگ اس پہ رندہ چلاتے رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا۔ تو وہ بڑی لمبی کہانی ہے، دیوبند میں وہ گئے، مختلف اساتذہ کے سبق سنتے رہے، کیا کیا چیزیں انہوں نے دیکھی، اور انہوں نے تنزیہ ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ہاں سب کو دیکھ لیا، کیا ہے دیوبند میں رکھا، پیران می پرند مریدان می پر آنند۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت کسی پہ کھلے تو گونگا ہو جائے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی ادنا جھلک کسی پہ برسے تو پاگل ہو جائے، اتنے بڑے آدمی، اللہ نے ان کی ساری صلاحیتوں کو مجسم صورت میں دارالعلوم کی شکل میں ظاہر کیا، اب تک وہ فیض پھیل رہا ہے کہاں کہاں۔ وہی بات ہے، اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کرتا، اسے باقی رکھتا ہے۔ تو انہوں نے اصل میں طنز کیا حضرت پہ، حضرت بولتے نہیں تھے، چپ رہتے تھے، تو وہ آئے تھے ایک طرح سے امتحان کے لیے، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت سے کہیں کچھ بات کریں، دوست تھے نا، تو اس نے کہا یہ میرا دوست جو ہے نا یہ جا کے ہر جگہ بدنام کرے گا حضرت کو، تو حضرت کو کہیں کچھ بولیں۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کو حضرت سے بڑی محبت تھی، ان کا میں کیوں کہوں بولیں، میں اس وجہ سے کہ تمہارے دوست حضرت کو سنیں اور جا کے تعریفیں ہوں، میں حضرت کو زحمت نہیں دوں گا کبھی بھی، نہ مانے تمہارے دوست، نہ تعریف کریں، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس پہ وہ جھلائے، اور انہوں نے حضرت پہ طنز کرتے ہوئے کہا کہ پیران می پرند مریدان می پر آنند، پیر نہیں اڑتے، مرید اڑا دیتے ہیں۔ البتہ اس قصے میں آگے چل کے انہوں نے کے متعلق کہا کہ انہوں نے ان پہ وجود کی وحدت کا غلبہ تھا، پتہ چلا جے پور میں ایک اونٹنی آئی بھی ہے، اور کیا خوبصورت اونٹنی ہے، وہاں دیکھنے چلے گئے، اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، لوگ اس کے گرد کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اس کی خوبصورتی کا، اور بلا تکلف جا کے اونٹنی کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا سبحان اللہ، کہاں ظہور فرمایا ہے۔ کس غضب کا یہ جملہ ہے، یہ وجودیوں سے پوچھو۔ اس کا ماتھا چوما اور کہا سبحان اللہ، کہاں ظہور فرمایا۔ اس لیے یہ شوق جو ہے نا وہ اندیکھے ٹریولنگ کرتا ہے۔ تو ایک ہے قلب، ایک ہے روح، اور ایک ہے ذہن۔ مخلوق پر عارف باللہ جب بھی غور کرتا ہے تو ایک چیز کبھی اس کی نظر سے الگ نہیں ہوتی کہ وہ مخلوق کا ہر وصف اسے خالق تک پہنچا دیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ اس کی نظر ضائع نہیں ہوتی۔ یہ بالکل آغاز کر رہے ہیں اس نعت کا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی دیکھتا ہے اور اس کی نظر خلق تک پہنچ کے محدود رہ جاتی ہے۔ یہ جتنی نظریں خلق تک محدود رہتی ہیں یہ خالق اور سالک کے درمیان حجاب پیدا کر دیتی، اور جتنی نظریں
اس سے ہٹ کے اصل مرکز تک پہنچ جاتی ہیں، وہ دل کی آنکھ کو روشن کرتی ہیں، دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ تو ظاہر حسن کو دیکھ کر اپنے آپ کو حجاب میں ڈال دینا سراسر زیاں ہے، اور ظاہر حسن کو دیکھ کر وہ ذوق، اس کی رہنمائی حسن کے خالق کی طرف کرے، یہ ہر نظر انکشاف ہے اور ہر نظر ثواب۔ بڑا فرق ہے۔ نفحات الانس میں ایک صوفی کہتا ہے کہ شاید ایسی یہ مدت ہوئی پڑھے ہوئے، دیکھ لینا ہے جو اس کا جس اور اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے، لیکن صوفی نے شاید اللہ تعالی سے پوچھا کہ دونوں کا دعویٰ ایک تھا، اور ایک کو آپ نے جہنم کی ایسی سزا دی کہ صبح و شام اس کی روح جہنم کی آگ پہ چڑھائی جاتی ہے، اور دوسرے سے ایسی محبت فرمائی کہ وہ پھانسی چڑھ گیا۔ دعویٰ دونوں کا ایک تھا، اس نے بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور اس نے کہا انا الحق۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دعویٰ دونوں کا ایک ہے۔ فرعون بھی کہتا ہے میں خدا ہوں، منصور بھی کہتا ہے میں خدا ہوں، تو ایک کو آپ نے اتنے قرب میں رکھا کہ پھانسی چڑھا دیا، اس کے خون کو قبول فرمایا، اور دوسرا ایسا جس کے وجود کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرق آخر کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ ایک نے اپنے آپ کو رب کہہ کے ہمیں بلا دیا، اور دوسرے نے ہمارا مشاہدہ کر کے اپنی ذات کو مٹا دیا۔ یہ جو وجود کا مدعی تھا اس کی سزا جہنم ہے، اور جس نے اپنے آپ کو فنا کر دیا اور صرف ہمیں ہی دیکھا، اس کی جزا خود ہم ہیں، جنت سے بھی بلند تر چیز۔ ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے حق، سچائی اور اس کا کمال، یہ دو پول ہیں، دو کھمبے ہیں، بات ان کے گرد ہے۔ قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما۔ دشت دیکھا ہے؟ صحرا، صحرا میں آدمی چلا جائے تو عجیب ایک طرح کی دیوانگی بعض اوقات طاری ہو جاتی ہے کہ مشرق و مغرب کا تصور نہیں رہتا، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں چلا آیا ہوں۔ عراق میں ایک مرتبہ ہم گئے، کتابیں لی تو اردن جانا تھا، تو عید کا موقع تھا، تو شام کو وہاں جو جن لوگوں سے کتابیں لی تھیں وہ دوستی ایک طرح کی، تو ان کا کہ چلیے آپ کو صحرا لے کے چلتے ہیں۔ تو تھوڑے سے فاصلے پہ ہی پہنچ کے احساس ہونے لگا کہ یا اللہ کہاں آ گئے۔ وہ صحرا کی زندگی بھی عجیب ہے، کبھی آدمی گزارے نا ایک دو چلے صحرا میں، اور مشیت الہیہ بھی رہنمائی کرے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحراؤں کے جو سفر کرنا پڑا اور ریتیلے علاقے جو دیکھنے پڑے، کیا چیزیں کھلی ہوں۔ نبوت سے بھی الگ چیزیں جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو نفس نبوت کوئی معمولی چیز تھی۔ تو صحرا میں درخت اگے ہوئے ہیں، اور درختوں کی صحیح منظر کشی کی ہے علامہ مرحوم نے، وہ اسپین پہ جو نظم لکھی ہے اس میں
ستون، مسجد قرطبہ کے ستون اور درخت جو اگتے ہیں کھجور کے، ان تنوں پہ انہوں نے اپنی نظم میں حسن کو باندھا ہے۔ دل کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، اور دل کی آنکھ شوق سے غذا پاتی ہے۔ تو علامہ یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو ذوق دیکھنے سے پیدا ہو رہا ہے اور شوق اندیکھے پیدا ہو رہا ہے، یہ جو قلب کی آنکھ ہے تمام بینائی رویت حق سے پاتی ہے۔ رویت حق میں جو توانائی ملتی ہے، اس سے دل کی آنکھ قوت پکڑتی ہے۔ قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما، یہ ایک قلب کی نظر ہے، دل کی، جو ان حجابات سے دور ہے۔ اس کی اصل قوت وہ حق کی بینائی ہے۔ وہ عارف باللہ جو خلق کو دیکھ کے، مخلوق کو دیکھ کے اصل خالق حقیقی تک پہنچتا ہے نا، قلب وہ چیز ہے، اور ایک ہے ظاہر کی نظر۔ ان دونوں کی زندگی میں صبح کا سما بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صبح اٹھو اور دیکھو کہ صحراؤں میں زندگی کیسے نمو پاتی ہے۔ نمو کہتے ہیں نا تدریجن کسی چیز کے بڑھنے کو، تدریجن کسی چیز کے پھیل جانے کو۔ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، اور تصور میں لاؤ کہ دل کی آنکھ دیکھتی ہے آفتاب کو۔ آفتاب اور سورج کو ہمیشہ خدا کے جلال کا مظہر سمجھا گیا ہے۔ اب تک جتنی تہذیبیں دنیا میں دریافت ہوئی ان آثار قدیمہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ آثار قدیمہ میں ہمیشہ سورج کی تصویر اللہ کے جلال کو دکھایا گیا، اور چاند اللہ کے جمال نمائندگی ہے۔ ہڑپا میں، موئنجو داڑو میں، اس سے بھی قدیم ترین تہذیبیں جو چین میں بھی دریافت ہوئی ہیں، یہ گوشہ اب تک خالی ہے۔ کسی آدمی نے کتاب و سنت کو پڑھا ہو اور وہ آثار قدیمہ کی تحقیق کرے تو پھر اسے پتا چلے کہ قرآن کن کن گوشوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کتاب لکھی ہوتی یا خدا کی یہ وحی نہ ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں سامنے آتی۔ یہ جتنے آثار قدیمہ اب دریافت ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑا سامان ہے اس میں اللہ تک پہنچنے کا، اور بڑا سامان ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ قرآن ایک لفظ کہہ کے گزر جاتا ہے، انہ هو رب الشعر، اور اللہ یہ جو اشارہ ستارہ جو ہے اس کا پروردگار ہے۔ اشارہ ستارہ ہے کیا چیز؟ اللہ پوری کائنات کا ہی پروردگار ہے۔ اللہ نے خاص طور پہ کیوں کہا؟ یہ ایک فقرہ، ایک آیت، اس آیت میں بھی رب الشعر کہ اللہ اشارہ ستارے کا رب ہے۔ یہ پورا آثار قدیمہ کا ایک باب ہے کہ یہ ستارہ کون سا تھا، کون اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہ شرک کی کس قسم پہ اللہ نے چوٹ لگائی ہے، اللہ نے اس پہ ٹھوکر لگائی ہے، اور کس کے اس باطل پروردگار کو پاش کیا ہے۔ یہ ایک فکرہ ہے، اس کی تحقیق میں عمر گزر جائے۔ آثار قدیمہ اب تک جتنے دریافت ہوئے، چاند خدا کا جمال اور سورج معبود حقیقی کا جلال۔ علامہ کہتے ہیں تم اس چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، کہ ان چیزوں پر غور کرو۔ تمہاری نظر جو صورتوں کو دیکھ کر محدود رہ جاتی ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، اور سورج پر جب تم غور کرو گے تو اس سے نور کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔
نور ہی نور پھوٹ رہا ہے. زمان اور مکان دونوں سے علامہ نے نکال دیا. انہوں نے کہا حق کے وجود کی طرف جب چلو گے تو تمہیں احساس رہے گا کہ یہ نور جو ہے معرفت الہیہ کے مختلف ذرائع ہیں، میڈیمز ہیں. پیاس بجھانے کے مختلف طریقے ہیں. شدید پیاس ہے، پانی تھوڑا ہے، وہ کہتا ہے ایک کپ چائے پی لو پھر پیاس نہیں لگے گی. ڈھیروں بوتلیں موجود ہیں، وہ کہتا ہے پیاس لگ گئی کوئی پرواہ نہیں. پانی پیاس کو ختم کر، چائے پیاس کو، شرب وغیرہ وغیرہ، کتنی چیزیں. حق کے نمو کے لیے، حق کے اظہار کے لیے سب سے زیادہ لطیف اور آخری پردہ جس کی نمو ہوتی ہے وہ نور کہلاتا ہے. نور حق کو ظاہر ہونے کا ایک میڈیا ہے. اس لیے معرفت الہیہ کا نور جو ہے نا، یہ مختلف ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسی ذات کی رویت کی طرف اشارہ ہے جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی. اس کے لیے نور کو چنا گیا. اللہ نے جو اپنے متعلق فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کا نور ہے، یہ آیت کریمہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت کے پیچھے پڑنا ہی نہیں چاہیے. جتنا بھی نور دنیا میں دیکھا اور پایا گیا ہے سب کا سب جلنے کے نتیجے میں ہے. گیسز جلتی ہیں سورج میں، نور کی ندیاں، نور کے چشمے پھوٹتے ہیں. ناسا کے 2-4 پروگرام آپ دیکھیے سورج پہ، اور اللہ کی طرف کیسے رہنمائی کرتے ہیں کہ سورج میں کیسے دھماکے ہوتے ہیں، ہیلیم گیس کیسے جلتی ہے، اس کے دھماکوں کا اثر زمین پہ کیسے پڑتا ہے، اس کا درجہ کیسے بلند ہوتا ہے. اور ناسا والوں نے کمال کی ایک چیز دکھائی ہے ایک جگہ کہ وہ کہتے ہیں زمین کی بندشیں فرض کر لو ختم ہو جائے تو یہ سیدھی جا کے سب سے پہلے سورج میں گرے، اور لکھا ہے کہ 6 گھنٹے کے اندر اندر یہ زمین جا کر سورج میں گرے، اور اس پوری کائنات میں کوئی جانے بھی نہ کہ انسان نام کا کوئی جانور آیا بھی تھا کہ نہیں آیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب گہرا اندھیرا مدینہ منورہ میں چھا جاتا تھا تو بالکل سہم جاتے تھے، بار 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 چکر لگاتے تھے. مسجد میں ہیں، گھر تشریف لے گئے، گھر سے تشریف لائے، مسجد میں حاضری ہوئی. صحابہ کرام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ قیامت تو نہیں آنے والی. حالانکہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے میرے باپ، فلاں 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 نشانیاں، لیکن اللہ کی بے نیازی کا خوف تھا کہ ایسے نہ ہو آگے کہ سارے پروگرام کینسل اور قیامت آج ہی آ جائے. حتیٰ کہ بارش برستی تھی تو دعا مانگتے تھے کہ اللہ ایسی بارش دے جس سے تیری مخلوق کو نفع پہنچے. تو اس لیے یہ نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ ایک الگ ہے، اور اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں بڑا اچھا جملہ، ایک جملہ لکھ کے سارے علم کلام پہ ایک طرح سے انہوں نے صفات باری تعالیٰ پہ ایک فیصلہ صادر کر دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے چھٹی. جو کہتے ہیں کچھ حاصل نہیں تمہیں اس کا، صفات باری تعالیٰ پہ ایمان لاؤ اور باقی ساری صفات خدا کی متشابہات میں سے ہیں. علم کلام میں جتنی ہم تقسیم کرتے ہیں، اور سمع، بصر، ارادہ، تکوین، کلام،
اور وجود، حیات وغیرہ وغیرہ سب سے آگے چل کے وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، سب متشابہات ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا نور ہمارے تصور سے بھی بالا چیزیں، وہ نور کروڑوں اور اربوں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ برستا رہا ہے۔ اس لیے جو علم اس ذات میں تھا نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معرفت الہیہ کے مقام پر فائز تھے، وہ امت پوری کے لیے اس کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، وہ یتیم بچہ جو پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، کتب خانہ چند ملت بشست، اس نے کتنے ہی قوموں کے کتب خانے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور بیکار ہو گئی جب اس کی تعلیم سامنے آئی۔ سعدی نے کتنا اچھا یہ جملہ کہا ہے، یتیمے کے نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ تو یتیم بچہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کے علم نے کتنی ہی قوموں کے کتب خانوں کو دھو ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علم جو ہے، وہ کوئی آدمی کیا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے علم کی تعریف فرمائی تھی۔ وہ جملہ تو حدیث میں جو آیا ہے اس کا ایگزیکٹ یعنی الفاظ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابن مسعود کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ یہ صبح و شام پلٹتا ہے۔ صبح معرفت کی سطح کچھ اور ہوتی ہے، شام کو اور ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے، جیسے کیمرہ لگا دیتے ہیں نا ایک بیج پہ، یہ پکچرائز کیا ہے سائنٹسٹ جو ہیں، پھر وہ پھوٹتا ہے، پھر اسے دکھاتے ہیں کیسے وہ درخت تک پہنچتے پہنچتے پہنچتے، جو اسے 10 سال فرض کر یہ لگے ہوں گے، یہ شاید 1 منٹ میں 10 منٹ میں اس کی پورا بنا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یوں ارتقاء ہوتا ہے۔ باری تعالی کی معرفت اس سے بھی کہیں بلند و بالا۔ تو کہتے ہیں یہ جو کثرت کا نظام ہے تمہاری دنیا میں، دل اس کثرت کے نظام کو توڑ کر حقیقت واحدہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کثرت کا نظام ہے، یہ رنگ اچھا لگا، وہ خوشبو اچھی لگی، یہ نور اچھا لگا، یہاں کی تاریکی بڑی اچھی ہے، یہ سب کثرت ہی تو ہے۔ عارف باللہ اس کثرت کو وحدت کی طرف لے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سب اللہ کی جانب سے۔ یہ جو عارف باللہ کو وحدت حقیقی کی رہنمائی کی طرف رہنمائی اور معرفت نصیب ہوتی ہے نا، اس مقام پہ پہنچ کے سالک تمکین اختیار کرتا ہے۔ ان تصب کا حسنۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی حیات طیبہ میں کچھ اچھے دن آ جائیں تسؤہم، تو ان منافقوں کو بڑا دکھ پہنچتا ہے کہ امن سے کیوں رہ رہے ہیں، اور اگر آپ کی حیات طیبہ میں کچھ آزمائش کے دن آ جائیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے کہتا ہے سورہ نساء میں قل کل من عند اللہ، ان سے کہیے دونوں چیزیں، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھے دن ہے یا برے دن ہے۔ جب سالک اپنے مقام پر جم جائے تو پھر اس کے لیے مدح اور قدح دونوں برابر ہو جاتی ہیں، لوگوں کی گالیاں اور تعریف دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ کانٹا چبھنے پہ اور پھول کی خوشبو پہ دونوں میں اپنے حدود میں رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، ان منافقوں کو کیا ہو گیا ہے، لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ پاتے۔
تو اس لیے دل کی آنکھ کثرت کے نظام کو حقیقت واحدہ سے جوڑتی ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ موت کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے زندگی بھی موت ہے اور موت بھی زندگی ہے۔ ایک ذرا سی بات یہاں سے جہنم میں گرا دیتی ہے، ذرا سا پھسلنا اس مقام پہ ہوتا ہے سالک کا۔ ایک کہتا ہے کہ وجود کی وحدت ہے اور مظاہر مختلف ہیں، بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اور ایک کہتا ہے کہ جتنا موجود ہے یہی وجود ہے، بالکل غلط کہتا ہے۔ کہتا ہے جتنی موجودات ہیں سب کی سب لائق پرستش ہیں۔ یہ نور نے یہاں ظہور فرمایا، لہذا اسے سجدہ کر لو۔ یہ بیل اگ رہی ہے اور اس کا کوئی جڑ نہیں ہے، کیا بات ہے، عقل انسانی میں آ ہی نہیں سکتی کہ پودا بغیر جڑ کے اگ جائے۔ وہ کہتا ہے اسے بھی سجدہ کر لو۔ یہ موجودات کی جو کثرت ہے نا، اس کو اور حقیقی وجود کے درمیان فرق نہیں کر رہا، کہتا ہے ہر ایک کو سجدہ جائز ہے۔ یہی کفر ہے اور یہی شرک ہے اور یہی ڈبوتا ہے۔ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے آخری بزرگوں میں سے تھے۔ نے بہت حضرت رحمت اللہ علیہ کو پڑھا، جو بھی چیزیں میسر تھیں، مگر ایک جملہ جو انہوں نے فرمایا نا، سوچا کہ اگر حضرت کے متعلق کچھ نہ ہوتا تو یہ ایک جملہ ان کے عارف باللہ ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ یہ چشتی نظامی وحدت الوجود میں بہت آگے چلے، صابری بھی بہت آگے چلے گئے، بہت۔ حضرت سے کسی نے بات کی وحدت الوجود کی تو فرمایا اس بات میں نہ پڑنا، سالک کو سمجھایا اور کہا یہ قوم عاد و سمود جو تباہ ہوئی ہیں نا، یہ اسی وحدت الوجود کی وجہ سے عذاب آیا۔ اللہ توسا شریف میں اتنی گہری بات کہی کہ کیا کہنے اس بات کی گہرائی کے، کہ مطلب یہ تھا کہ یہ شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ جتنی موجودات ہیں یہیں سے پاؤں پھسلتا ہے، سب کی سب اس وجود حقیقی کا حصہ ہیں اور ان کی بھی عبادت کرو، یہ عبادت اسی کی عبادت ہے نہ، یہ کفر ہے ولیعذ باللہ۔ اور یہ کہ حقیقی وجود ایک ہی ہے، عبادت صرف اس کی ہے، اور یہ جو مظاہر تم دیکھتے ہو یہ عارف باللہ کو بتایا جاتا ہے کہ اسے دیکھو اور ہم تک پہنچو، اقرار کرو ہمارا وجود کا اثبات کرو، اور یہی دین ہے۔ اس کی تشریح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی کی ہے۔ یہ تو پہلا شعر بھی نہیں ہوا، چلیے آئندہ سے انشاءاللہ۔